بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اور وظائف کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا وظیفہ لے کے آیا ہوں، جس کے اندر آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنی ہے، اور اپنی حاجت کے حوالے سے، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، رزق کے حوالے سے ہو، مقروض ہیں آپ، قرضے کے حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے ہو، یا شادی میں رکاوٹ ہے، یا رشتے میں رکاوٹ ہے، یا گھر میں نااتفاقی ہے، یا میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، تو کسی بھی حاجت کے حوالے سے یہ 2 نوافل آپ پڑھ کے اپنی مراد، اپنے وظائف کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے آپ کا وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ہوا بھی ہے، اور اس کو آزمایا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے یہ وظیفہ ادا کرنا ہے، اور 2 رکعت کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنی ہے، اور کس طریقہ کار سے اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر چینل پہ آپ نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کامنٹ میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور یہ ہر جائز حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ بس آپ نے اس سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں، جو پچھلی ویڈیو کے اندر وظائف کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں، کہ آپ نے جو 2 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے، اس سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پہ فرض کی گئی ہے، اور اس بابرکت مہینے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا جگہوں کے اوپر ہمیں نماز کی تلقین کی ہے، اور نماز نہیں چھوڑ سکتے ہم کسی بھی صورت میں۔ جب تک ہماری سانس جاری ہے، نماز ہم پہ فرض عین ہے، اور ہم نے یہ ادا کرنی ہے۔ تو وظائف کرنے سے پہلے آپ نے نماز کا پابندی بھی ضرور کرنی ہے، اور اپنی جو حاجت آپ نے بیان کرنی ہے اللہ پاک کے بارگاہ میں، وہ جائز حاجت ہونی چاہیے، ناجائز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اپنے باقی گناہوں سے، چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں، ان سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ لالچ نہ ہو آپ کے اندر، جھوٹ نہ بولتے ہوں، غیبت نہ کرتے ہوں، لالچ کے ساتھ ساتھ کسی کی دل آزاری نہ کی ہوئی ہو، مطلب کہ ہر وہ چھوٹا بڑا گناہ جس سے حقوق العباد یا حقوق اللہ مجروح ہو، اور اللہ پاک اس سے ناراض ہو، تو ایسے گناہوں اور ایسے کاموں سے آپ نے بچنا ہے۔ پھر وظیفہ کریں، اور وظیفے کا رزلٹ دیکھیں، چند ہی دن میں، چند ہی لمحے میں آپ کی زندگی پلٹ کے رکھ دے گا۔ آپ نے قرضے کے حوالے سے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہوگا، تو 1-2 دن کے اندر آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ سبب و اسباب بنانے والا اللہ ہے، کسی کے ذریعے بھی یہ کام آپ کا حل ہو سکتا ہے۔ آپ اولاد کے خواہ ہیں تو آپ کو نیک صالح نرینہ اولاد اللہ پاک عطا کر سکتا ہے۔ اگر آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں تو اللہ پاک آپ کو نیک صالح بیٹا دے سکتا ہے۔ اگر آپ شادی کے حوالے سے تنگ ہیں، شادی کے حوالے سے رشتہ نہیں ہو رہا، اگر رشتہ ہو گیا ہے تو میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں اللہ پاک آپ کے تعلقات کے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ گھر میں نااتفاقی ہے، آپ کی کہیں پہ عزت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، مقروض ہیں، جس حوالے سے بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ہر حوالے سے یہ وظیفہ پرفیکٹ ہے، کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، آزمایا ہوا ہے۔ آپ نے صرف 2 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے۔ اس 2 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اپنی 5 وقت کی نماز جاری رکھنی ہے۔ پھر دیکھیں اس 2 رکعت نوافل کا رزلٹ آپ کو تا حیات، جتنی آپ کی زندگی، آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ ہے اس وظیفے کی مضبوطی، اور یہ اس کا ہے نتیجہ، کہ اس کو آزما کے ہم نے آپ لوگوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو میں اس وظیفے میں کرنا کیا ہے وہ یہ سن لیں۔ اس کا حوالہ یہ ہے کہ یہ 11 اور 12 ربیع الاول کی رات یا 12 ربیع الاول کے دن آپ نے کرنا ہے 2 رکعت نماز نوافل۔ آپ نے بہتر یہ ہے کہ 11 اور 12 کے درمیان جو رات ہے
ابھی جو 11 اور 12 کے درمیان رات آنی ہے یا آنے والی ہے، اس رات کے درمیان آپ نے یہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنی ہے۔ رات کے وقت جب 11 اور 12 کے درمیانی رات ہو تو آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے، اور نماز کی نیت آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ نماز 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الحاجات نماز آپ نے یہ پڑھنی ہے 2 رکعت نماز۔ نیت کے اندر آپ نے یہ حاجات کی نیت کرنی ہے کہ یہ 2 رکعت نماز نوافل آپ حاجت کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہ، اس کے بعد آپ نے الحمد شریف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ، پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ پہلی رکعت کے اندر۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر سجود، اس کے بعد دوسری رکعت جب شروع ہوگی تو پھر سے الحمد شریف، اس کے بعد پھر سے سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 12 مرتبہ بما بسم اللہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو دوسری رکعت اس طرح سے آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جب دوسری رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اتحیات میں بیٹھنا ہے، اور دعا کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے 12 مرتبہ، بہتر یہ ہے کہ 12 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کوئی بھی آپ کو آتا ہو، خواہ وہ درود ابراہیمی ہو یا سب سے چھوٹا درود جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے وہ آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 11 یا 12 مرتبہ، بہتر 12 مرتبہ ہے، وہ درود شریف پڑھ لیں تو آپ نے، یہ رات کا عمل بتا رہا ہوں، پڑھ لیں تو آپ نے اس کے بعد دعا کے لیے سجدے میں چلے جانا ہے، اور دعا کے اندر آپ نے اپنی جو حاجت جس نیت سے آپ وہ کر رہے تھے، خواہ وہ اپنے قرضے کے حوالے سے ہے یا اولاد کے حوالے سے ہے، تو آپ نے اپنی حاجت کو 12 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عرض کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ مقروض ہیں تو اللہ پاک سے یہی عرض کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے قرض سے نجات دے، یا اللہ مجھے قرض سے نجات دے، یا اللہ مجھے قرض سے نجات دے۔ تو یہ آپ نے اپنی حاجت جو جس نیت سے آپ یہ کر رہے تھے عمل، اس کو آپ نے 12 مرتبہ بیان کرنا ہے۔ پھر یہ عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کا وہ عمل جس کی حاجت کے لیے آپ نے کیا ہے یہ عمل انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ 11 اور 12 ربیع الاول کے درمیانی شب کو کریں۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے، آپ مغرب کے بعد صبح نماز تک، رات کے وقت کسی بھی وقت یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رات کو ٹائم نہیں ملا تو آپ 12 ربیع الاول کے دن، جو اس بار جمعہ مبارک کے دن آ رہی ہے، اس دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے صرف احتیاط یہ برتنی ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ نے 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے دونوں رکعت کے اندر، اور اس کے بعد 12 مرتبہ ہی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 12 مرتبہ ہی آپ نے اپنی حاجت کو دعا کے اندر اللہ پاک کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اولاد کے لیے حوالے سے کر رہے ہیں تو اللہ پاک سے یہی بیان کرنا ہے، یہی عرض کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یہ آپ نے 12 مرتبہ کہنی ہے۔ اگر آپ دن کے وقت 12 ربیع الاول کو کر رہے ہیں تو، اگر آپ رات کے وقت کر رہے ہیں 11 اور 12 کے درمیانی رات کے، تو آپ نے وہ طریقہ کار جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس طریقہ کار سے اس عمل کو ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں اگلے وظائف میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔